قبلہ دی مدد اور کعبہ ایمان مدد قادریم یا نعرہ غوث اعظم نیزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزنم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ کے منجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان، آپ فرماتے ہیں کہ استاد زمن کا معاملہ یہ ہے کہ استاد زمن اعلی حضرت کے منجلے بھائی ہیں، لیکن جب آپ کوئی کلام تحریر فرماتے ہیں، کوئی کلام لکھتے تو اس کو لے جا کر کے اپنے بھائی صاحب اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ بھائی صاحب میں نے یہ کلام لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، آپ نظر فرما دیں اس پر۔ اعلی حضرت استاد زمن کے اپنے بھائی کے اس کلام کو دیکھتے، خوشی کا اظہار فرماتے، اس کے بعد پوچھتے کہ حسن میاں ایسے اشعار کہاں سے لاتے ہو؟ یہ اعلی حضرت کے الفاظ ہیں اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ اعلی حضرت فرما رہے ہیں جن کے کلام کو تمام دنیا پسند فرماتی ہے، وہ خود اپنے بھائی کے کلام کو پسند فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسن میاں کہاں سے لاتے ہو ایسے اشعار؟ اور یہی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب استاد زمن کا وصال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آج حسن میاں میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ حسن میاں علماء کرام بہت دور ہو گئے، وہ جو ان سے طاقت ملتی ہے وہ جو ہے وہ اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے متوجہ ہوں، آپ لوگ بھی سنیے اس بات کو۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج حسن میاں میرے خواب میں تشریف لائے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست تھی۔ علامہ حسن رضا خان صاحب کا وصال ہو گیا، اعلی حضرت کے خواب میں تشریف لائے اور اعلی حضرت اس خواب کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست تھی اور وہ فہرست اپنی مجھے دکھا رہے تھے، مجھے اپنے کلام سنا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب اللہ کی بارگاہ میں میرے یہ اشعار قبول ہو گئے، اللہ نے میرے اس کلام کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے ذرا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی عمل قبول ہو جائے، بھائی بات تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی عمل قبول ہو جائے تو وہ ادنا ہے ہی نہیں۔ تو استاد زمن کے کلام کو اللہ نے پسند فرمایا اور جب سرکار مفتی اعظم محفلوں میں تشریف فرما ہوتے، یہاں مفتی اعظم کے بھی غلام بیٹھے ہیں
اور یہ بزم نوری محفل سرکار مفتی اعظم کے نام سے منسوب ہے. تو سرکار مفتی اعظم جب محفل میں تشریف فرما ہوتے تو آپ نے بھی دیکھا کہ آپ کے شاعر صاحب نے بزرگوں کے کلام آپ کو سنائے. سرکار مفتی اعظم بزرگوں کے کلام سننا پسند فرماتے تھے. پھر فرمائش کرتے تھے کہ چچا میاں کے کلام سناؤ، چچا میاں کے کلام سناؤ. تو وہی استاد زمن عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. استاد زمن اپنی پسند بتا رہے ہیں. بھئی بریلی والے آئے ہیں اور آپ یہاں بریلی والوں سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے بھی کچھ سنا جائے. تو ہم بریلی والوں کہ جو امام ہیں ان کی پسند کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کس کو اپنا سمجھتے ہیں. تو استاد زمن کہتے ہیں کہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. اور کل کہہ کر اپنی بات بھی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. ارے اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اور اپنا عزیز وہ ہے. ارے تم لوگ بھی بریلی والے ہو نا، تمہارا پیارا کون ہے؟ اپنے امام کی زبان میں کہو کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہمیں تو وہ پسند ہے نا جو رسول اللہ کو پسند ہے. جو رسول اللہ کو پسند کرے وہ ہماری پسند ہے. پھر ہمارا تعلق صرف اسی سے ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، ان کی شان میں نہ جانے کس کس طرح کی گستاخیاں کرتا پھرے، کیا وہ تمہاری پسند ہے؟ اور جب وہ تمہاری پسند نہیں ہے تو پھر کیوں کر انہیں اپنی بیٹیاں دے رہے ہو؟ کیوں ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہو؟ کیوں ان کی بیٹیاں لا رہے ہو یہ کہہ کر کے حضرت ہم تو ان کی بیٹی لا رہے ہیں، اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا رکھیں گے. ارے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ارے یہ گستاخ رسول بڑا خطرناک ہے. بیٹی دے کے بیٹا چھین لیتا ہے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا چلا جائے گا. الحمدللہ ہم تو بریلوی ہیں، اللہ نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا ہے تو اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے اس کی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اسی کی تو سمجھ عطا فرمائی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام کیجئے. جانے کافر پر، جانے کافر، کیا کہا دشمن احمد کو؟ کافر. جانے کافر
پر قیامت کیجئے. اور ذکر ان کا، کن کا؟ رسول پاک کا. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. ذکر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں تو وہ شرک کہہ دے. ہم سرکار کی تعظیم کریں تو وہ شرک کہہ دے. ہم سرکار کے بال مبارک کی تعظیم کریں. بھائی لوگ زیارت کرتے ہیں نا بال رسول شریف میں، کرتے ہیں نا، تو وہ اس کو شرک کہہ دے. شرک ٹھہرے جس پہ تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، لعنت کیجئے. اور غیظ میں جل جائیں یہ بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو استاد زمین کہتے ہیں کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اور ہے خواہش وصال درے یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند. آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند. اب آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں بسط ادب و احترام، ہدیہ درود و سلام. پتہ ہے ادب کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس نے جتنا ادب کیا اس نے اتنا پایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ نے کیسا رسول پاک کا ادب کیا تو کتنا پایا، کتنے بلند ہوئے. تو جب سرکار دو عالم پر درود پڑھا جائے، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جس کو اللہ نے میرے در کا دربان رکھا، دربان مطلب یہ نہیں کہ دروازہ کھول رہا ہے بند کر رہا ہے، خادم سرکار کا اللہ کے حکم سے ان کے دربار میں موجود ہے. پھر اللہ نے اس فرشتے کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا کی. تمام مخلوقات، انسان، جنات، فرشتے، اور پھر دیکھو یہ چرند پرند، یہ پیڑ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پیڑ جو ہے یہ پھل پھول رہا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہے، یہ بھی سرکار پر درود پڑھتا ہے. ارے تبھی تو تر و تازہ ہے. دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو آپ لوگ اپنے آنکھوں سے بھی کتنا تر و تازہ ہے، ایک ایک پتا اس کا ہرا ہے. تمام مخلوقات کی جملہ نہیں، قوت سماعت عطا کی. اب اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے کا کام ہے کہ وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ کون سرکار دو عالم پر درود پڑھ رہا ہے، پھر اس کو رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر آپ کے امتی نے یا فلاں جگہ سے فلاں شخص نے اس انداز میں
حتیٰ کہ وہ فرشتہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے. پھر وہ یوں ہی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں فلاں بن فلاں نے اس انداز میں، جملہ اور بھی انداز. اب آپ کا گلے کے بھرم کھلے، ٹھیک ہے، یہ انداز ہے رسول پاک کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا. یہ کیا انداز بنا لیا لوگوں نے. ٹوپیاں اتری ہوئی ہیں محفلوں میں جاتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، لیکن اپنی قوم کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. لوگ چاہتے ہیں، خاص کر ہم نے تو حضور تاج الشریعہ کا کردار دیکھا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ جب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہ کس انداز میں حاضر ہوتے تھے. الحمدللہ 3 مرتبہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا. حضور تاج الشریعہ الحمدللہ ہمارے دادا بھی ہوتے ہیں، ہماری سگی دادی کے سگے چھوٹے بھائی ہیں حضور تاج الشریعہ. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے سگے نواسوں میں ہیں، پوتے نہیں ہیں. پوتے سیدنا ابوبکر صدیق کے الحمدللہ. تو ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ان کا انداز دیکھا ہے کہ وہ کس ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. تو جب تم سے درود پڑھنے کو کہا جائے تو یہ لازم ہے کہ ادب بنایا جائے، چاہے پھر وہ کوئی محفل ہو، کسی جگہ ہو، کیونکہ وہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں تمہارا درود پیش کرتا ہے، تمہارا انداز پیش کرتا ہے. ارے جبھی تو شیخ المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب تم سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھو تو گویا تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم سرکار کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کے سامنے موجود ہو اور ان پر درود پڑھ رہے ہو. پھر آگے کہتے ہیں کہ اس لیے تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جلال و تعظیم اور ہیبت و حیا کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو. اب یہ کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے کہ ادب جتنا بنا سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے سرکار پر درود پڑھو. کہ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا. تو کون ایسا مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہو ہر انسان اپنی الجھنوں میں مبتلا ہو، اس وقت میں سرکار کے قریب رہوں. کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر جان یہ چاہے گی کہ مجھے رسول پاک کی قربت نصیب ہو جائے، میں سرکار کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاؤں. یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے، تمہیں عمل کرنا ہے، جزا ملے گی تمہیں وہاں اس کی. تو ارے عمل کرو نا، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں، دیکھیے اس بات کا بھی میں رد کرتا چلوں، آپ لوگ میں یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ رسول وہ سنتے کب ہے تمہارے درود کو، وہ سنتے کب ہے تمہارے سلام کو جو تم یہاں گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر پڑھتے ہو. ہم تو دھیرے سے پڑھیں گے، بالکل دھیرے سے، اس کو بھی سنیں گے. اچھا دل میں پڑھیں گے، اس کو بھی جان لیں گے رسول اعظم، اس کو بھی جان لیں گے. دلیل سن لو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عرش کے نیچے
فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چلنے والے قلم کی آہٹ، اس آواز کو اور فرشتوں کی تسبیح کو سنتا تھا۔ عالم کہتے ہیں کہ حالانکہ میں ابھی اپنی ماں کے شکم پاک میں تھا، قوت سماعت عطا کریں، قوت سماعت سنے سرکار کی۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے ہو کار۔ ارے ہمارے امام نے کیا ایسے ہی کہہ دیا؟ بتائیں آپ، دل میں آیا شعر لکھتے چلے گئے، ایسا تو نہیں نا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کم سے کم کہ سرکار پر درود پڑھنا کیسے ہے، نہیں؟ تو اب سرکار کی بارگاہ میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، اور اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام پیش کیا جائے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا، وقت تو ہے نا؟ ہاں، تو ایک کلام سن رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی شان میں لکھا ہوا سرکار مفتی اعظم کی شان میں منقبت پیش کی جائے، اور انہی کے مرید، انہی کے عاشق نے اس کو لکھا۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے ان کو، وہ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب حاضر رہتے تھے تو اس منقبت کو بار بار پڑھتے تھے کہ سرکار مفتی اعظم کی شان میں منقبت ہے۔ درود شریف پڑھیے ایک بار۔ وہ کہتے ہیں شاید، تمہارے در پہ آیا ہوں، سنبھالو مفتی اعظم، تمہارے در پہ آیا ہوں، سنبھالو مفتی اعظم، غموں نے مجھ کو گھیرا ہے، بچا لو مفتی اعظم۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سرکار مفتی اعظم کو یہ صلہ دیا ہے کہ بے شمار طاقتوں سے نواز دیا ہے۔ تو مفتی اعظم کا یہ جو غلام ہے ان سے مدد مانگ رہا ہے، مفتی اعظم کی پناہ میں جانا چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جو سرکار مفتی اعظم کو عطا ہوئی ہے۔ تو میں یہ پڑھ رہا ہوں، میری کیفیت، میرے اپنے غم، میری اپنی پریشانیاں میں حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری عادت ہے، میرے دایا قطب چھتیس گڑھ نبیر اعلیٰ حضرت و استاد رمن شہزادہ استاد العلماء ہم شبیہ مفتی اعظم داماد فقیر اعظم ہند مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمہ، حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حکیم محمد سبتین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کا یہ ماننا تھا کہ جب کوئی بات کہتے تھے یا کوئی گفتگو کرتے تھے
بات کو کہنے سے قبل کوئی ہدایت کر رہے ہیں کسی کو، مان لیجیے کوئی بات پیش کر رہے ہیں، پہلے اس کو اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے، اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرتے تھے، تو پھر ہوتا بھی یہ تھا کہ جو ان کی بات سنتے تھے اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ میں دل سے اس کلام کو پڑھوں اور مفتی اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں، ہے نہیں ہے؟ تو دیکھو وہ شاعر کیا کہتے ہیں، تمہارے در پہ آیا ہوں، سنبھالو مفتی اعظم، غموں نے مجھ کو گھیرا ہے، بچا لو مفتی اعظم، غموں نے مجھ کو گھیرا ہے، بچا لو مفتی اعظم۔ کیا آدم بھی آئے ہیں نا بھوپال، یاد ہے سرکار امین شریعت کا جب نکاح ہوا تھا بھوپال میں مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمۃ الرضوان کی شہزادی سے، تو اسی بھوپال کی سرزمین سے ہوا تھا، خود سرکار مفتی اعظم موجود تھے اس نکاح میں۔ ہاں، تم ہی آؤ نظر جس شے کو دیکھوں اور جدھر دیکھوں، تم ہی آؤ نظر جس شے کو دیکھوں اور جدھر دیکھوں، میری آنکھوں میں وہ جلوہ بسا دو مفتی اعظم، میری آنکھوں میں وہ جلوہ بسا دو مفتی اعظم، تمہارے در پہ آیا ہوں، سنبھالو مفتی اعظم، غموں نے مجھ کو گھیرا ہے، بچا لو مفتی اعظم، اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در سے میں پاؤں گا، اسی در کا بھکاری ہوں۔ جب ہم لوگ، خاص کر میں اپنی بات کروں، جب ہم لوگ بریلوی چھوڑتے ہیں نا، وہی 25 دن آج مجھے مکمل ہو گئے، 26واں دن چل رہا ہے میرا یہ بریلوی سے میں سفر پر روانہ ہوں۔ ایسی مہینے میں بس 5 دن 6 دن بس اتنا ہی بریلی رہنا ہوتا ہے۔ جب بریلی شریف چھوڑتے ہیں یا بریلی شریف پہنچتے ہیں، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو جب بریلی شریف چھوڑتے ہیں تو ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ دعا کریے گا ہمارے حق میں، اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، سفر آسان ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، اور جو تعلیم آپ نے ہمیں دی وہ ہم آپ کے غلاموں میں، آپ کے عاشقوں تک پہنچا سکیں۔ اور جب واپس جاتے ہیں تو سرکار مفتی اعظم کو ساری داستان سناتے ہیں کہ وہاں گئے تھے، وہاں ایسا ہوا، وہاں یہ ہوا۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جاتے وقت بھی ہم وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں، اور جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تب بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو وہ شاعر کہہ رہے ہیں، اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در سے میں پاؤں گا، اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در سے میں پاؤں گا، بھٹکتا کیوں پھروں در در، نبھا لو مفتی اعظم،
کر نبھا لو مفتی اعظم. میں یہاں روک کے ایک بات آپ کرنا چاہوں گا، پھر دھیرے دھیرے گفتگو اصل میں بات پھر نکل جاتی ہے ذہن سے، کہ ایک چیز میں نے دیکھی کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. سبحان اللہ. جو بریلوی ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات پر، جو پڑھے ہیں، جو جانے ہیں اعلیٰ حضرت کو، وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا اللہ نے فضل فرمایا ہم پر کہ ہمیں ایسی دولت ایمان عطا فرمائی ہے. پہلے سنت والجماعت کی کریم میں رکھا، بریلوی رکھا. کیونکہ ابھی جب میں حج پر گیا، یہ 2023 میں حج پر، تو میں نے دیکھا کہ میں اس وقت کھانا کھانے کے لیے اپنی ٹیبل پر بیٹھا تھا. برابر میں ایک مولانا صاحب مفتی صاحب قبلہ بھی تھے میرے برابر، میں ان کی طرف ایسے پیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، میں سن رہا تھا ان کی گفتگو کو. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہاں پر میرے ساتھ حج کرنے آئے ہیں. حج ہمارا ہو چکا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ زیادہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ عمرہ کریں، اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں میں آئی ہوں، میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی طبیعت ایسی خراب ہے کہ وہ چل پھر بھی زیادہ نہیں سکتے، تو کیا میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے یہاں عمرہ کرنے جا سکتی ہوں؟ اتنی مجھے اجازت ہے کہ میں عمرہ کر کے اپنے شوہر کے پاس واپس آ جاؤں گی. انہوں نے ان سے مفتی صاحب سے سوال کیا، پوری بات یہی تھی، سوال یہی تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری جو اور سہیلی ہیں یا جو ساتھ میں رہتی ہیں عورتیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں اور پھر عمرہ کر کے آ کے میں اپنے شوہر کے پاس آ جاؤں گی. تو انہوں نے کہا ہاں کر سکتے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، جا کے چلے جائیں، آپ چلے جائیں، عمرہ کریں اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں. وہ خاتون جو تھی وہ چلی گئی. میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیسے بیان کر دیا کہ بھائی شوہر بیمار پڑا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو چھوڑ کے عمرہ کرنے نفلی عبادت کے لیے چلا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے کہ مفتیان اکرام کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ یا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہر نقطے پر نظر رکھنا چاہیے، ہر نقطے پر نظر رکھنا چاہیے. ہم بہت سے مسئلے ایسے دیکھتے ہیں بریلوی شریف میں، ہمارے دارالفتہ میں آتے ہیں. کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قائد ملت ہمارے مامون جان حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں. اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دارالفتہ میں بیٹھے ملتے ہیں، تب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اب کوئی مسئلہ وہاں پوچھتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو بہت سی نوعیت ہم اس کو سنتے، مسئلے کو سنتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. ہمارا مذہب، ہمارا دین ایسی تعلیم ہمیں نہیں دیتا. مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے. تو پہلے مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ شوہر کی خدمت چھوڑ کے اس کو نفلی عبادت کی طرف بھیج رہے ہیں. یہ قطعی ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ بھی میں نے کئی مسئلوں میں ان کو جو ہے وہ وہاں پر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونا چاہیے. میں کوشش یہی کرتا تھا کہ مطلب ایک حساب سے بات کروں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کسی، اگر برا نہیں مانیے گا، ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم دین، کسی مولانا کو اگر کوئی بات ٹوک دو تو بری لگ جاتی ہے اور بلکہ وہ دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ ہوا ایسا کہ بغداد شریف جب میں گیا 2018 میں، ایک مولانا صاحب ساتھ میں تھے، وہ دور میں تھے. میں تو بھائی پیچھے پیچھے رہتا ہوں، میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں. اللہ کا فضل ہے مجھ پر، میرے 5 حج ہوئے
11 عمرے کیے میں نے ابھی تک، سبحان اور 3 اللہ مرتبہ بغداد شریف بھی گیا. میں نے کہیں بھی زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میری پہچان کسی کو بتاؤ، میں کبھی نہیں چاہتا. خیر، تو وہاں پر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مولانا صاحب جب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بریلی شریف سے جڑے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں، یہ مقصد کیوں بتا رہا ہوں، یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، ہے نہیں؟ تو وہ مولانا صاحب جب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ میرے آگے ہی تھے، جسٹ آگے تھے. اور وہ غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے چوکھٹ پر پورا سجدہ کیا، یعنی پورا کا پورا سجدہ کیا جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے ان کے پنجے بھی دیکھے تو کھلے لگے. اب یہ کیسے جائز ہے، یہ کیسے جائز ہے بتائیے؟ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، قطعی یہ نہیں ہے. پھر میں نے ان کو وہاں پر روکا، فوراً جیسے انہوں نے سجدہ کیا میں نے ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا. میں نے کہا نہیں، یہ تو بھائی جناب ہی تو پورا سجدہ ہو گیا، اور آدمی کیا کر رہا ہے؟ غلط ہے، یہ اس کو بیان کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے مزاروں پر حاضری کا یہ طریقہ نہیں لکھا ہے. ارے ہم اعلیٰ حضرت کے خاندان سے، اعلیٰ حضرت کی مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں. مفتی اعظم جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ میں کتنے دن بریلی رہتا ہوں اور کتنے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. میں اللہ کا فضل ہے، ہفتے میں 5 دن تو جاتا ہی ہوں گا. یہ نہیں کہ گیا فوراً آ گیا، بیٹھتا بھی ہوں، بات جو بھی میرا کام رہتا ہے میں کرتا ہوں بیٹھ کے. لیکن میں ہفتے میں 5 دن میں شاید ہی 1 دن بھی مزار پاک کو ہاتھ لگاتا ہوں. بھائی جب اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم خود ہی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا اپنے لوگوں کو بتائیں گے اور کیا سکھائیں گے ان کو؟ پہلے آپ خود تو عمل کر لیجیے. لوگ نہیں کہ وہ اعلیٰ کے خاندان والے ایسا کام کرتے ویسا کرتے، باتیں بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو پورا سجدہ ہو گیا. تو پتہ ہے وہ مفتی اعظم کا وہ شعر میرے منہ پہ پڑ رہا ہے. بتاؤ کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. ارے بھائی مفتی اعظم کا وہ شعر میرے منہ پہ پڑھو گے؟ ارے بھائی میرے کو ان کے منہ پہ پڑھو گے کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. میں نے کہا ایک تو یہ کہ اللہ اکبر، ایک تو ویسے ہی نظری اور اوپر سے ایک اور ہو، یہ جو حال ہے لوگوں کا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ بات کر کے کہ اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے، اس کی اگر سمجھ دی ہے نا تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، خاص کرم ہے، فضل ہے مالک کا. ورنہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن عقیدوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ان کو. ارے میں نے حج میں دیکھا، حج میں جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا تھا، کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا، اب وہ مولانا صاحب مجھ سے علم میں بہت اوپر رہے ہوں گے لیکن وہ لوگ کچھ معاملہ پھنس جاتا تھا تو میرے پاس آتے تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہے یا کوئی معاملہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس معاملے میں حاجیوں کو دیکھا میں نے کہ وہ بریلی کی طرف ٹٹولتے تھے، بریلی کے نام کی وجہ سے. نہ جانے اس میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور بہت سے لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے میرا نام بھی نہیں سنا تھا، پہلے کبھی میرا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن بریلی کے نام کی وجہ سے، سمجھ رہے بریلی کے نام کی وجہ سے وہ ادھر کی طرف دوڑے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سچا پکا بریلوی بنا کر رکھیں. ورنہ آپ دیکھتے ہو اکثر دیکھو، میں نے بھی جیسے میں یہاں پر آیا مسجد میں کہ میں نے بھی ٹوکا کہ بھئی آپ ویڈیو فلم وغیرہ نہیں بنائیے، یا اس سے مطلب اس سے ضرورت کیا ہے، اور غیر شرعی کام ہے. یہ وبال اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا کہ سرکار کی بارگاہ میں بھی جب یہ
ویڈیوگرافر جب جاتے ہیں سوشل میڈیا والے، ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان لمحوں کو قید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لمحے انہیں پسند آئے. مولانا صاحب کی گفتگو بہت ضروری ہے، ان کی اس سب چیزوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ لوگ ان لمحوں کو قید کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لمحے پسند آئے، انہیں ہم پسند آئے، ہماری صورت پسند آئی مان لو، تو یہ چاہتے ہیں اس کو قید کر لیں. تو ان کو سب سے زیادہ لمحے تو وہ پسند آتے ہیں کہ جب یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ گستاخیاں کرتے ہیں. کیا گستاخیاں کرتے ہیں کہ اپنی پیٹھ ایسے کرتے ہیں اور سرکار کی روضہ مبارک کی طرف جالی کر کے. ابھی بھی اگر آپ لائیو اس میں دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ میں جو چلتا ہے یہ بات تو کوئی میری نکار نہیں سکتا جی. ایسے کرتے ہیں سرکار کے روضہ مبارک کی طرف پیٹھ کرتے ہیں اور پھر فوٹو کھینچتے ہیں. اس معاملے میں اس بے ادبی سے کتنی بڑی بے ادبی ہے سوچیے آپ. خدا نہ کرے آپ لینے گئے اور سارے عمل وہاں کے ہی نہیں پوری زندگی کے سارے عمل غارت ہو جائیں تو کیا بچا آپ کے پاس؟ عقل کو ناخون دینے کی ضرورت ہے، نہیں کوریدنے کی ضرورت ہے اسے. لیکن اللہ کا فضل ہے بریلوی اس معاملے سے پاک ہے. نہیں ہے تم بتاؤ، ارے آج ہم یہاں نہیں لے رہے تو وہاں کیا لیں گے؟ آج تک اتنے سال ہو گئے مجھے الحمدللہ سرکار نے بلایا، اتنے سال میں سرکار کے بلاوے پر پہنچا وہاں، لیکن ایک دن بھی میں نے اپنا کیمرہ جو ہے دونوں حرم میں ایسے ایک دن بھی نہیں نکالا. یعنی وہ تصویر بھی نہیں لی جس میں تصویر کا حکم آئے، وہ تصویر بھی نہیں لی میں نے. جس کام کے لیے وہاں جاتا ہوں صرف فوکس اسی پر رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ تو لوگ چاہتے ہیں کہ بریلویوں سے مسئلہ پوچھیں. ارے تو اچھی بات ہے کہ تم بریلوی بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کو اپنا سچا امام مانو، ان کے ہو رہو ہے. تو وہ شاعر کہتے ہیں درشی پڑھے اللہ رب محمد. اسی در کا بھکاری ہوں، بریلیوں کے در کا بھکاری ہوں. اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در سے میں پاؤں گا. اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در سے میں پاؤں گا. بھٹکتا کیوں پھروں در در، نبھا لو مفتی آدم. بھٹکتا کیوں پھروں در در، نبھا لو مفتی آدم. تمہارے در پہ آیا ہوں، نبھا لو مفتی آدم. غموں نے مجھ کو گھیرا ہے، بچا لو مفتی آدم. جب میں مکہ شریف میں داخل ہوا، مکہ شریف میں کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ میری آنکھیں پھٹی رہ گئی. اس وقت بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کے گھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اعلیٰ حضرت کی نسل میں پیدا کیا، مجھے بریلوی بنایا، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رکھا کہ الحمدللہ تو نے مجھے ادب والا بنایا. میں تحریر سے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. ارے بھائیوں میں نے ایسا معاملہ دیکھا، لوگ بھاگتے کعبہ شریف کو چومنے کے لیے، سنگ اسود کا بوسہ دینے کے لیے. ہم نے بھی کبھی کوشش کی ہے، لیا ہے، یعنی ایک دو بار تو لیا ہی ہے، لیکن اب لوگ جانتے ہیں کس قدر بھیڑ رہتی، کس قدر معاملات ہوتے ہیں، دھکا مکی ہوتی ہے. اب وہاں پر لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. ان میں سے ایک شخص آگے بڑا احرام پہنا ہوا تھا، اس نے سنگ اسود کا بوسہ دیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، اگر موقع ملے تو
آسانی سے اور تھوڑی بہت کچھ مشکل بھی اٹھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک، لیکن بوسہ دینے کے بعد وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کیسا فضل ہے بریلویوں پر کہ وہ بوسہ دینے کے بعد باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ مسلمان تھا، داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، نہ جانے کس عقیدے کھاتا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بریلوی نہیں تھا، اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مولانا صاحب قبلہ وہ باہر نکل نہیں پا رہا تھا، تو وہ اوپر لوگوں نے اس کو اٹھایا پورے طور پر، تو اب وہ اوپر سے ہی تو باہر آئے گا، پیر تو اس کے زمین میں رہے نہیں، ہاتھ تو زمین میں رہے نہیں، تو وہ بہت دیر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر ادھر ادھر ہو رہے ہیں، وہ نیچے نہیں آ پا رہا تھا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، میں کیا کہوں کہ اس نے اپنے دونوں پیر ایسے کعبہ شریف کی طرف مارے، دیوار پر مارے۔ اس خبیث، اس مردود، اس ملعون نے اتنی بڑی بات جو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس نے دونوں پیر ایسے کر کے مارے، اور اللہ کی اس پر ایسی مار پڑی، پیر تو اس نے یوں کر کے مارے، لیکن معلوم ایسا ہوا کہ وہ یوں کر کے الٹا سر کے بل زمین پر گرا، اور اس کا احرام برہنہ ہو گیا، ننگا ہو گیا، اس کا احرام کھل گیا۔ ارے بھائیوں، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں بریلوی بنایا، بار بار کہہ رہا ہوں، بزرگوں کا سایہ مل گیا تمہیں، بزرگوں کی تعلیم مل گئی، حضور تاج الشریعہ کے غلام بن گئے، ان کی غلامی مل گئی۔ 2016 میں حضور تاج الشریعہ آئے تھے نا، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو بہت ہیں، کہ جتنی باتیں میں نے بتائی تمہیں، یہ وہ مسئلے والی، رسول اعظم کی بارگاہ میں فوٹو والی، اور یہ کعبہ شریف والی، سب باتیں میرے آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا؟ ارے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں مذہب ہے کیا چیز، مذہب ہے کیا چیز، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، سوائے گستاخیوں کے، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو ان سے نقصان ہی ہوا ہے، ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی، ان کی وضاقتہ، اس سے مومنوں کو نقصان ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن کوئی لینا دینا نہیں ان کا اسلام سے، بس بدنام ہو رہا ہے ہمارا مذہب۔ لیکن جو سچے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، کم سے کم جو نوجوان ہیں، وہ تو کم سے کم ان باتوں کو سمجھیں کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں، اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در سے میں پاؤں گا بھٹکتا کیوں، پھروں در در نبھالو مفتی اعظم، نگاہ آج بھی ہے منتظر دیدار کرنے کو، نگاہ آج بھی ہے منتظر دیدار کرنے کو، جھلک چہرے کی ہم سب کو دکھا دو مفتی اعظم، جھلک چہرے کی ہم سب کو دکھا دو مفتی اعظم، قدم اب ڈگمگاتے ہیں میرے، لڑکا میں چاہتا ہوں۔ اگر نہیں سمجھو گے تو قدم ڈگمگائیں گے، اگر نہیں سمجھو گے، بھائی ہمارے امام عشق و محبت تو فرما رہے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج رسول اعظم کی پناہ میں آ جا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر
मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत में तो तू मान ही जाएगा, तुझे समझ में आ जाएगा कि बरेलवी लोग आए थे तेरी मस्जिद में पैगाम दे रहे थे या तेरे शहर में आके तुझे सुना रहे थे, लेकिन तू नहीं समझा है। तो आज ले उनकी पढ़ा। आज भाइयों अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, कल तो बस हिसाब किताब होना है, सुनवाई कुछ नहीं है। फिर वहां क्या सुनवाई होगी? जो तुमने बोया है वही काटोगे। मतलब कि जैसा आमाल होगा बशर का, जैसा आमाल होगा बशर का, या तो जन्नत की नेमत मिलेगी या फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्योंकि वो शायर कहता है कि तूने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी और तू उसका दूल्हा बनेगा। जब आखिरी वक्त गुस्ल से सवारेंगे तेरे बदन को, जिसका तूने कफन नाम रखा वही शादी का जोड़ा बनेगा। और अब कहाँ है वो चांदी वो सोना, कब्र तो है खाकी बिछौना। तेरी दौलत को सब बांट लेंगे, कुछ भी बाकी न तेरा रहेगा। और जैसा आमाल होगा बशर का, या तो जन्नत की नेमत मिलेगी या फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। कदम अब तक लगाते हैं मेरे लुढ़का मैं जाता हूँ। कदम अब तक लगाते हैं मेरे लुढ़का मैं जाता हूँ। कहीं गिर जाऊं अब ना मैं, कहीं गिर जाऊं अब ना मैं, संभालो मुफ्तिये आज़म। कहीं गिर जाऊं अब ना मैं, संभालो मुफ्तिये आज़म। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। गुस्ल की वो करामत अब मुझीब याद आती है। उंगलियों से कफन ऐसे दबा हुआ था सरकार ने। गुस्ल की वो करामत अब मुझीब याद आती है। और गुस्ल जैसी करामत अब, गुस्ल जैसी करामत अब फिर दिखा दो मुफ्तिये आज़म। गुस्ल जैसी करामत फिर दिखा दो मुफ्तिये आज़म। तुम्हारे दर पे आया हूँ, संभालो मुफ्तिये आज़म। अब वक्त बहुत हो गया, जो टाइम मुझे दिया था उससे भी ज्यादा वक्त हो गया, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करूँ कि जो पैगाम मैं बरेली शरीफ से देने के लिए आपके दरमियान आया था वो पैगाम मैं दे चुका। अब ये समझना आपको है कि आप उस पर कितना अमल करते हैं। वक्त कम है, लोग समझ रहे हैं, समझने वाले समझदार लोग, कि अब दुनिया खत्म की तरफ है। देखते ही देखते समझ में ये नहीं आता कि आज कोई शख्स हमारे सामने हमारे बीच है लेकिन कल वो नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि एक अभी फिलहाल में 28 साल का लड़का, नौजवान लड़का, रात में सोया और उसे रात में हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। उसकी जिंदगी का डोरा टूट गया। एक तो ये कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर दूसरा ये कि तौबा के दरवाजे
کب بند ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا. اچھا اگر کسی کو پتا ہو تو وہ آج سارے گناہ کر لے اور جب پتا ہے تو اس دن توبہ کر لے گا. یہ دونوں ہی باتیں ہیں کہ نہ تو آپ کی زندگی کے بارے میں خبر کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ توبہ کے دروازے کب بند ہو جائیں. آج تمہیں مہلت ہے. جو بھی تم سے برائیاں ہوئی، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہی سب سے بڑا ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، نماز اپنی درست کر لو، روزے کا معاملہ ہے، حج و زکوٰۃ کے معاملات ہیں. اچھا توبہ کرنے والا ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے سچی توبہ جس نے کی کہ اس نے گناہ وہ کیا ہی نہیں، کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ بھائی اب تو گناہ کر لیے، وہ جو گناہ کرے اس کی سزا ملے گی. اللہ نے یہ بھی فضل فرمایا ہے کہ گویا اس نے گناہ نہیں کیا، وہ ایسے پاک ہو گیا. لیکن توبہ سچی توبہ کہ جس گناہ سے تم توبہ کر لو، مان لو داڑھی کٹوا رہے ہو، داڑھی کٹوا رہے ہو، اب اس سے اگر تم توبہ کر لو تو کہ دوبارہ تم داڑھی نہیں کٹواؤ گے. ایک پشت داڑھی رکھو گے، ایک پشت رکھو گے، لبے باریک رکھو گے، ایک دم مڑوا دو، باریک رکھو لبے، ہے نا میں کیا بیٹھے سکتے ہوں. تو خیر تو جو توبہ کر لی اور وہ گناہ دوبارہ نہیں کیا، پھر اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ تمہارے گناہ کی معافی ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو لہذا ان سب باتوں کو جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، عقیدے کا معاملہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد ہے نمازیں قائم کرو. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ لوگ مسجدوں میں دکھیں گے، لیکن آج ہے نماز تو آج بھی فرض ہے نا، نماز تو آج بھی فرض ہے. میں دیکھتا ہوں نماز کی طرف لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے. نماز کی طرف مغرب کی نماز میں دیکھو، صبح عصر میں دیکھو، فجر میں تو خیر تفصیل بھر جائے تو بہت بڑی بات ہے، 8-10 لوگ رہتے ہیں تو رہتے ہیں. خیر نماز کی پابندی کیجیے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے. الحمدللہ اگر میں یہ بات بھی آپ سے کہہ رہا ہوں تو بڑے نشید جا کے دیکھیے گا مجھے، الحمدللہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. تو میں نے بتایا نا، شروع میں ہی بتایا کہ وہ بات کہو جس پر تمہارا عمل ہے. خیر انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کے سامنے بزم نوری کی یہ 200 بزم ہو چکی ہے، 200 سے بھی زیادہ ہو چکی. اچھا اس موقع پر یہ کتابچہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آپ اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. جو اس میں بتایا گیا ہے، جو مذہبی باتیں اس میں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا ہے. یہ آپ کے امام صاحب سے میں مسجد کے آپ کے مولانا صاحب سے حاصل کرتا ہوں. بس سلام دیجیے.